الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم آقا تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک نے، آقا تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک نے، ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے، حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب تھی کہ وحی میرے حضور پر پہنچے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم مگر اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، مسلمہ پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، سنو روح جنگوی سے کیا آواز آتی ہے، مسلمہ پھر ناموس صحابہ پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ ارباب علم و دانش، اصحاب ذی شعور، احباب فکر و نظر، اہل علم و عقل، آقا کے غلاموں، اصحاب رسول کے پروانوں، سٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اور واجب کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ اتنی آواز کے ساتھ تو جواب دیں کہ کم از کم میرے کان تک تو آواز پہنچے۔ میں دوبارہ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں ایک ایک فوٹ آگے تشریف لیں، اتنے دور بیٹھے ہیں قریب قریب تشریف لیں، ماشاءاللہ۔ میرے واجب الاحترام، میں نے جو قرآن مجید میں سے آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس دھرتی کائنات پر ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے محبوب جیسا کسی کا محبوب نہ ہو، جسامت و قدامت میں، چہرے کی حشاشت و بشاشت میں، حسن و جمال میں، شباب و کمال میں، اٹھنے میں بیٹھنے میں، چلنے میں پھرنے میں، طرز تکلم میں، گویا کہ وہ کہتا ہے کہ اس دھرتی پر میرے محبوب کا ثانی کوئی نہ ہو تو وہ تو رحمان ذات ہے، جب اس نے اپنا محبوب بنانے کے لیے جسے چنا ہوگا اسے کتنا حسن عطا کیا ہوگا۔ میرے واجب الاحترام، اس دھرتی کائنات پر آپ کا 2 آفتابوں سے واسطہ پڑے گا، ایک آفتاب کو آفتاب فلکی کہتے ہیں،
دوسرے آفتاب کو آفتاب نبوی کہتے ہیں، ایک آفتاب کو آفتاب فلکیت کہتے ہیں، دوسرے آفتاب کو آفتاب نبوت کہتے ہیں۔ آفتاب فلکی بھی اعلیٰ ہے، آفتاب نبوی بھی اعلیٰ ہے، آفتاب فلکی بھی مقدس ہے، آفتاب نبوی بھی مقدس ہے۔ آفتاب فلکی کے لیے بھی قرآن میں لفظ سراج استعمال ہوا۔ اللہ کے قرآن نے کہا سراجم وہاجا۔ آفتاب نبوت کے لیے بھی قرآن میں لفظ سراج استعمال ہوا۔ اللہ کے قرآن نے کہا سراجم منیرا۔ اب اس دھرتی کائنات پر آدمی کے، انسان کے محبوب کا جتنا بھی حسن ہو، جتنا بھی حسن کا معیار ہو، جب وہ اپنے محبوب کے حسن کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے گا تو زیادہ سے زیادہ کہے گا کہ میرا محبوب ستاروں جیسا ہے۔ اگر اس سے زیادہ بھی چھلانگ لگائے گا تو کہے گا کہ میرے محبوب کا چہرہ چاند جیسا ہے۔ اس سے آگے نہیں جائے گا۔ لیکن پروردگار عالم نے جب اپنے محبوب کے حسن و جمال کو تشبیہ دی، نہ تو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی، نہ ہی چاند کے ساتھ تشبیہ دی، بلکہ براہ راست سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ سرے دست اس کی وجہ بیان کرتا چلوں۔ قاری محمد طیب اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ ستاروں کی روشنی بھی ذاتی نہیں ہوتی، چاند کی روشنی بھی ذاتی نہیں ہوتی، سورج کی روشنی ذاتی ہوتی ہے، پھر انہی کے طفیل چاند روشنی حاصل کرتا ہے، پھر انہی کے طفیل ستارے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے نبی کی نبوت بھی ذاتی تھی، انہی کے طفیل تو آدم کو نبوت ملی، انہی کے طفیل تو نوح کو نبوت ملی، انہی کے طفیل تو باقی تمام انبیاء کو نبوتیں اور رسالتیں ملی۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو بڑے مشاہدے سے دیکھا ہے کہ آفتاب فلکیت اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک پہلے طریقی ہی طریقی ہو، پہلے اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے لوگ مصنوعی لائٹوں سے کام چلاتے ہیں، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے لوگ فلسفیت کی لائٹوں سے کام چلاتے ہیں، لیکن جب اندھیرا کفور نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کو انسانیت کی حالت پر رحم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ستاروں کو بھیج دیا، سفر بھی شروع ہو جاتا ہے، کسی حد تک اندھیرا بھی دور ہو جاتا ہے، لیکن رات پھر بھی اس بات کی متمنی ہے ربا کب میری روشنی کامل کر دی جائے گی، ربا کب میری روشنی مکمل کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رات تیری روشنی ایک صورت میں مکمل ہو سکتی ہے کہ آسمان پر آفتاب فلکیت طلوع ہو، ربا اس کا نقشہ کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے رات صبح طلوع اس وقت ہوگی، آفتاب فلکیت کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کو طلوع ہونا پڑے گا، تب صبح طلوع ہو جائے گی، پھر شفق کی سرخی کناروں پہ چھا جائے گی، پھر اس کے بعد آفتاب فلکیت طلوع ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کیا یہاں بھی یہی ماجرا ہے؟ ہاں، مجھے نظر آیا کہ آفتاب نبوت کے طلوع ہونے سے پہلے کفر و شرک کا طریقی ہی طریقی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے لوگوں نے مصنوعی لائٹوں سے کام چلایا، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے لوگوں نے فلسفیت کی لائٹوں سے کام چلایا، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے لوگوں نے عقل کی قندیلوں سے کام لیا، لیکن جب اندھیرا کفور نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کو انسانیت کی حالت پر رحم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان نبوت تعمیر کیا، وہ آسمان نبوت تھا اس پہ آدم صفی اللہ ستارہ بن کے چمکے، وہ آسمان نبوت تھا اس پہ نوح نجی اللہ ستارہ بن کے چمکے، وہ آسمان نبوت تھا اس پہ ابراہیم خلیل اللہ ستارہ بن کے چمکے، وہ آسمان نبوت تھا اس پہ اسماعیل ذبیح اللہ ستارہ بن کے چمکے، وہ آسمان نبوت تھا اس پہ موسیٰ کلیم اللہ ستارہ بن کے چمکے۔ اس طرح ستارے لگاتار آتے ہیں، اسی طرح قرآن کہتا ہے ثم ارسلنا رسلنا تترا، انبیاء بھی لگاتار آتے ہیں، رسول بھی لگاتار آتے ہیں، انبیاء کی شکل میں ستاروں سے کچھ نہ کوئی روشنی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن رات پھر بھی اس بات کی متمنی ہے ربا کب میری روشنی کامل کر دی جائے گی، ربا نخرجکم من الظلمات الی النور کا مصداق کا پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کو انسانیت کی حالت پر رحم آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صبح صادق کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اے عیسیٰ دنیا والوں کو
کو خوشخبری سنا دو، مبشرم برسول، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبح صادق کے طور پہ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر شفق کی سرخی کناروں پہ چھا جاتی ہے۔ وہ شفق کی سرخی کیا ہے؟ مجھے کتابوں نے بتایا، مجھے سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ کسریٰ و کسریٰ کے 14 کنگرے گر پڑتے ہیں۔ وہ آتش قضا فارس جو برسوں سے روشن تھا وہ ابھی بجھ جاتا ہے۔ جب حضرت آمنہ پتھروں پہ جلتی ہے تو پتھر بھی سلام پیش کرتے ہیں، تو نارد الاول کو مکہ کی دھرتی پر آفتاب نبوت طلوع ہو جاتا ہے۔